السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ حدیث شریف کا منشا و مقصد سمجھ میں آئے اور ہم احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر اور احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ آج کی یہ تفسیر قرآن کی تفسیر کی 34 نشست ہے۔ سورہ نساء کی تفسیر سے آج کے درس کا آغاز ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3144۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا یحیی بن آدم حدثنا ابن عینۃ محمد بن المنکدر قال سمعت جابر بن عبد اللہ یقول مرضت فأتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وقد اغمی علی فلما افقت قلت کیف اقضی فی مالی فسکت عنی حتی نزلت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ھذا حدیث حسن صحیح وقد رواہ غیر واحد عن محمد بن المنکدر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت مجھ پر غشی طاری تھی، میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب کچھ افاقہ ہوا، جب میں ہوش میں آیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کے بارے میں کیسے فیصلہ کروں؟ آپ خاموش رہے یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو تاکید کرتا ہے، تاکیدی حکم دیتا ہے۔ مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے مثل ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس کو محمد بن منکدر سے کئی لوگوں نے روایت کی ہے۔ یعنی اس وقت تک میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب جابر رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے پاس جو مال ہے، میری جو پراپرٹی ہے، مال و دولت ہے، اس کو میں کیسے تقسیم کروں اور اس کی تقسیم کی کیا صورت ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میراث نازل کی جس میں حصوں کو بتا دیا گیا کہ مرد کو دگنا حصہ دیا جائے گا، عورت کو 1 حصہ دیا جائے گا، والدہ کا کیا حصہ ہے، والد کا کیا حصہ ہے، دادا کا کیا حصہ ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید میں جن کے حصے مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کے حصے بیان کیے ہیں، ان کو وراثت کی اصطلاح میں میراث کے باب میں ذوی الفروض کہا جاتا ہے، اصحاب فرائض۔ بہرحال قرآن کی ایک طویل آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر فرمائے ہیں، بیان کر دیے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا اور کس صورت میں کتنا حصہ ملے گا۔ حدیث نمبر 3145۔ اور اس میراث کے فن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی تاکید فرمائی اور اس کی فضیلت بھی بیان کی اور فرمایا ایک موقع پر کہ ان قریب میرا وصال ہونے والا ہے، یہ علم اٹھا لیا جانے والا ہے، اس لیے اس علم کو غنیمت جانو، اس کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ انسان کے انتقال کے بعد اس علم کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے اس کو آدھا علم قرار دیا گیا۔ اور فقہ کا ایک مسئلہ سیکھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جبکہ وراثت کا ایک مسئلہ اگر کوئی سیکھے تو اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی لیے اس فن کی اہمیت بھی ہے اور اس کے جاننے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ تو مفتی صاحب اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جی کہ میراث کا جو مسئلہ ہے، جی یعنی انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے اس میں جو اہم ترین مسائل جو بیان کیے گئے ہیں، جی تو یہ مسائل سیکھنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میراث کا علم سیکھنا، اس کا جاننا آدھا علم ہے فرماتے۔ جی
تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا میں کون سا بھی علم جو دینی علم نہیں ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی ایسا علم ہے، ایسی تعلیم ہے، ایسا ایجوکیشن ہے جی، انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے، نفع پہنچانے والا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، تو کیا یہ چیز علم دین سے افضل ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ میراث کے جو مسائل ہیں وہ تو دین، شاید کیا وہ دین میں داخل ہے؟ میراث کے مسائل ہاں دین میں داخل ہیں، لیکن پھر بھی میراث کے مسائل میں انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں جی میراث میں. تو ایسے ہی جیسا ڈاکٹری ہے، MBBS ہے، MD ہے، جی، انجینئرنگ جو ہے، جو گھر وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں، مشنری جو بنائی جاتی ہیں، گاڑی ہے، کار ہے، بائکس ہے، یعنی ایسی چیزیں جو انسانوں کی لیے اہم ترین ضرورت کے حامل ہیں، جس کے بغیر آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ ایسی ضرورت کی چیزیں ہیں. تو اس کا علم جاننا بھی کیا یہ آدھا علم ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی بھی فضیلت اور اہمیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جن چیزوں کی شریعت میں وضاحت آئی ہے ان چیزوں کو ہی ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدھا علم ہے. شریعت میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، چاہے اصل میں تو سب سے پہلے جو چیز ہے اہمیت کی اور فضیلت کی وہ علم دین ہے، اور جہاں کہیں بھی حدیث شریف میں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، محدثین کرام فرماتے ہیں علماء کرام کے، وہاں پر علم سے مراد دینی علم مراد ہے. البتہ دنیاوی علوم سیکھنے سے منع نہیں کیا گیا، وہ بھی ایک ضرورت کی چیز ہے، لیکن وہ دینی علم کے مقابلے میں افضل نہیں ہو سکتے. دنیاوی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہے، دنیا میں وہ علوم کام آ سکتے ہیں، لیکن آخرت میں کام آنے والا علم تو یہی ہے جو علم دین ہے، جس سے انسان کی آخرت بھی سنورتی ہے اور دنیا بھی اچھی ہوتی ہے. بہرحال ان چیزوں سے منع نہیں کیا گیا، دنیاوی تعلیم سے روکا نہیں گیا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانیں بھی سیکھنے کی آپ نے صحابہ کو ترغیب دی. چنانچہ یہودیوں کی جو زبان تھی اس زبان میں وہ خطوط لکھا کرتے تھے، اور اس زبان کے خطوط آتے تو یہودیوں سے پڑھانے کی ضرورت پیش آتی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہودیوں پر اطمینان نہیں ہے، خط کا مضمون ایک ہوگا اور وہ لوگ ایک غلط مفہوم اس کا ادا کریں گے یا غلط مضمون پڑھ کر سنائیں گے تو ان کے بارے میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہودیوں کی زبان سیکھنے کا آپ نے حکم فرمایا. 15 دن بھی نہیں گزرے، 15 دن سے بھی کم کے عرصے میں انہوں نے یہودیوں کی زبان سیکھ لی. اب آسانی ہو گئی یہودیوں کو خطوط لکھنے کے لیے، اور یہودیوں کے خطوط جب آتے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ علم جس کی اسلام کو شدید ضرورت ہو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے. اسی لیے دینی علم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پورے لوگوں پر لازم نہیں کیا نا، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ کا لفظ استعمال کیا. ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا چاہیے. اگر پورے لوگ علم حاصل کریں گے اور یہ پیشوں کو چھوڑ دیں گے تو پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مدنی و تباہ بنایا ہے. ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے، کیونکہ ایک ہی انسان دنیا کے تمام کام انجام نہیں دے سکتا. حدیث نمبر 3145. حدثنا الفضل بن الصباح البغدادی حدثنا سفیان بن عیینۃ عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ. وفی حدیث الفضل بن صباح کلام اکثر من ھذا. فضل بن صباح بغدادی نے بواسطہ سفیان ابن عیینہ اور محمد بن منکدر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس کے ہمانہ روایت نقل کی. فضل بن صباح کی روایت میں زیادہ تفصیل ہے. حدیث نمبر 3146. حدثنا عبد بن حمید حدثنا حبان بن ہلال حدثنا حمام بن یحیی حدثنا قتادة عن ابی الخلیل عن ابی القامة الہاشمی عن ابی سعید الخدری قال لما كان يوم اوطاس اصبنا نساء لهن ازواج في المشركين فكرههن رجال منهم فانزل الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم هذا حدیث حسن. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے غزوہ اوطاس میں کچھ ایسی عورتیں ہمارے ہاتھ آئیں جن کے خاوند مشرکین میں موجود تھے، جن کے شوہر. کچھ لوگوں نے ان سے کراہت محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی والمحصنات من النساء، اور حرام ہیں شوہروں والی عورتیں مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. جنگ ہو کافروں کے خلاف اور ان کی عورتیں
مسلمانوں کے پاس قیدی بن کر آئیں تو وہ مسلمانوں کی باندی ہو جائیں گی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 3147، حدثنا احمد بن منیع اخبرنا حشیم حدثنا عثمان البتی عن ابی الخلیل عن ابی سعید الخدری قال اصبنا صبایا یوم اوطاس لهن ازواج فی قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فنزلت والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم هذا حدیث حسن وهكذا روى الثوری عن عثمان البتی عن ابی الخلیل عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه وليس في هذا الحديث عن ابی علقمة ولا اعلم ان احدا ذكر ابا علقمة في هذا الحديث الا ما ذكر حمام عن قتادة وابو الخلیل اسمه صالح بن ابی مریم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، غزوہ اوطاس میں کچھ ایسی عورتیں ہمارے پاس قیدی بن کر آئیں جن کے شوہر ان کی قوم میں موجود تھے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، والمحصنات من النساء، اور حرام ہیں شوہروں والی عورتیں مگر وہ جس کے تمہارے سیدھے ہاتھ مالک ہو جائیں، مگر کافروں کی وہ عورتیں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، قیدی بن کر آ جائیں، وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ حدیث نمبر 3148، حدثنا محمد بن عبد الاعلی الصنعانی حدثنا خالد بن الحارث عن شعبۃ حدثنا عبید اللہ بن ابی بکر عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکبائر قال الشرک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وقول الزور هذا حدیث حسن غریب صحیح ورواہ روح بن عبادۃ عن شعبۃ وقال عن عبد اللہ بن ابی بکر ولا یصح۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا اور جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ روح بن عبادہ نے اسے شعبہ سے روایت کرتے ہوئے عبداللہ بن ابی بکر کا ذکر کیا اور یہ درست نہیں۔ اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ ہے اور ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، البتہ شرک سے ہٹ کر، شرک کو چھوڑ کر اس جو چاہتا ہے، جس کے چاہتا ہے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور دوسری جو بات بتائی گئی ہے ماں باپ کی نافرمانی، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور دیگر احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بندے کو کسی گناہ کی سزا فوراً نہیں دیتا، جلدی نہیں دیتا، البتہ ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا عظیم گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملتی ہی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب کا مزہ بندے کو چکھاتا ہے نافرمان اولاد کو۔ وقتل النفس، اور کسی نفس کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ حدیث میں حضور فرما رہے ہیں، ہاں حضور فرما رہے ہیں، مزہ اللہ تعالیٰ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اس کی سزا ان کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، دنیا میں ہی دی جاتی ہے۔ یہ بھی حدیث میں ہے، زجاجہ وغیرہ میں ہے حدیث، آخرت کی تو سزا ہے ہی وہ، اس کے علاوہ دنیا میں بھی وہ عذاب پائے گا، سزا پائے گا۔ اور کسی نفس کو ناحق قتل کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ وقول الزور، جھوٹی بات کہنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، صحیح ہے۔ اور روح بن عبادہ نے شعبہ سے اس کی روایت کر کہا نا عبداللہ بن ابی بکر ولا یصح، اس میں عبداللہ بن ابی بکر کا جو واسطہ ذکر کیا ہے یہ درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3149، حدثنا حمید بن مسعدۃ حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجریری عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثکم باکبر الکبائر قالوا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین قال وحبس وکان متکئا قال وشهادة الزور او قول الزور قال فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقولها حتى قلنا لیتہ سکت۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اکبر الکبائر ہے، بہت بڑا گناہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ اکبر الکبائر ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ کبیرہ میں بھی سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ راوی فرماتے ہیں آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر اٹھ کر سیدھا بیٹھ گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا، یا فرمایا جھوٹی بات،
یہ بھی اکبر الکبائر ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ راوی فرماتے ہیں آپ مسلسل فرماتے رہے، یعنی شہادت زور، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا، اس کو دہراتے رہے کہ یہ بھی بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش کہ آپ خاموش ہو جاتے۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بات بولنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ جھوٹی گواہی دینے سے حق تلفی ہوتی ہے اور بہت سارے اس میں خرابیاں اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جھوٹ بولنے سے یا جھوٹی گواہی دینے سے، بہرحال یہ دونوں چیزیں بھی بڑی خطرناک ہے جن سے مسلمانوں کو بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ حدیث نمبر 3150، حدثنا عبد بن حمید حدثنا یونس بن محمد حدثنا لیث بن سعد عن هشام بن سعد عن محمد بن زید بن مہاجر بن قنفذ التیمی عن ابی امامۃ الانصاری عن عبد اللہ بن انیس الجہنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکبر الکبائر الشرک باللہ وعقوق الوالدین والیمین الغموس وما حلف حالف باللہ یمین صبر فادخل فیہا مثل جناح بعوضۃ الا جعلت نکتۃ فی قلبہ الی یوم القیامۃ ھذا حدیث حسن غریب وابو امامۃ الانصاری هو ابن ثعلبۃ ولا نعرف اسمہ وقد روى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث۔ حضرت عبداللہ بن انیس جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ یہ ہیں، اکبر الکبائر، گناہ کبیرہ بھی بہت سارے ہیں اور ان میں سخت ترین گناہ کبیرہ، سب سے بڑا گناہ کبیرہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر صبر کی قسم کھائے، جھوٹی قسم کھائے اور اس میں مچھر کے پر کے برابر بھی جھوٹ داخل کرے، ذرا بھی اگر قسم میں جھوٹ داخل کرے، جھوٹ سے کام لے، تو قیامت تک یہ قسم اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ بن جاتی ہے، ایک ٹپکا اس کے دل پر پڑ جاتا ہے جو قیامت تک باقی رہتا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابو امامہ انصاری ثعلبہ کے بیٹے ہیں، ہم کو ان کا نام معلوم نہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیثیں روایت کی ہیں۔ بہرحال اکبر الکبائر میں سب سے پہلے شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے اور مشرکین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور دوسرا گناہ جو گناہ کبیرہ ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی، اور تیسرا گناہ جو بتایا گیا ہے اس میں جھوٹی قسم کھانا۔ بہرحال گناہ کبیرہ کی بھی ایک فہرست ہے لمبی چوڑی، بعض احادیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی قسم کھانا، جادو کرنا اور جھوٹ بولنا، چوری کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، یہ سب پورے گناہ کبیرہ میں شمار کیے گئے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، یہ سب چیزیں گناہ کبیرہ میں داخل ہیں۔ حدیث نمبر 3151، حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ فراس عن الشعبی عن عبد اللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین او قال الیمین الغموس شک شعبۃ ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یا فرمایا جھوٹی قسم کھانا۔ شعبہ کو شک ہے، شعبہ جو راوی ہیں روایت کر رہے ہیں ان کو شک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر ماں باپ کی نافرمانی کا ذکر کیا، یعنی گناہ کبیرہ میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے کو بیان کیا یا جھوٹی قسم کھانے کو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3152، حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن ام سلمۃ انہا قالت یغزو الرجال ولا تغزو النساء وانما لنا نصف الميراث فانزل اللہ تبارک وتعالی ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم على بعض قال مجاہد وانزل فيها ان المسلمین والمسلمات والمسلمات وكانت ام سلمۃ اول الظاهرین قدیمۃ المدینۃ مہاجرۃ هذا حدیث مرسل ورواه بعضهم عن ابن ابی نجیح عن مجاہد مرسلا ان ام سلمۃ قالت كذا وكذا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مرد جہاد کرتے ہیں جبکہ عورتیں جہاد نہیں کرتیں، اور ہمارے لیے نصف طریقہ ہے، نصف میراث ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور تم اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے ذریعے اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں انہی کے متعلق یہ آیت بھی نازل ہوئی، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، بہرحال جس میں 10 صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ احزاب میں ایک آیت نازل ہوئی، ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ کہیں کہ
مرد جہاد کرتے ہیں، جہاد کی فضیلت مردوں کو حاصل ہے، عورتوں کو جہاد کا حکم نہیں ہے، تو عورتیں جہاد کرنے کی فضیلت سے، شہادت کی فضیلت سے محروم ہیں، اور پھر عورتوں کو آدھی میراث ملتی ہے، نصف طریقہ ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی اس سے پہلے بھی غالباً جواب دیا گیا ہے کہ مرد کے لیے دگنا حصہ ہے، ڈبل حصہ ہے، عورت کو سنگل۔ اسی کو لے کر مغربی تہذیب والے اور اسلام دشمن طاقتیں اعتراض کرتی ہے کہ عورتوں کو حقوق دیے گئے ہیں، عورت کو مرد کے برابر مقام دیا گیا ہے۔ یہ کہتے تو ہیں اہل اسلام، یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دیکھیے میراث کا جو معاملہ ہے اس میں مرد کو ڈبل حصہ دیا جا رہا ہے، عورت کو سنگل۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ مرد کو ڈبل حصہ دیا جا رہا ہے، مرد کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے، بیوی کے بھی نان نفقے کا شوہر ہی ذمہ دار ہے، جبکہ بیوی پر کسی کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اس کو جو سنگل حصہ دیا جا رہا ہے اس کا وہ سنگل حصہ بھی سیف رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے، وہ اس کی مالک ہے، جو چاہے وہ کر سکتی ہے، جبکہ شوہر کے ذمے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اس لیے اس کو ڈبل حصہ دیا گیا۔ اور ایک آیت جو نازل ہوئی عورتوں کے بارے میں کہ یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اور ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اور اطاعت و فرما برداری کرنے والے مرد اور اطاعت و فرما برداری کرنے والی عورتیں، اور سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اور خشوع و خضوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع و خضوع اختیار کرنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ان صفات کے حامل ہوتے ہیں، خشوع و خضوع کی بھی کیفیت ہوتی ہے، سچائی کو لازم کر لیتے ہیں، اور اطاعت و فرما برداری کا جذبہ رکھتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے اور اجر عظیم عطا کرنے کا بھی وعدہ ہے۔ اور عورتیں مردوں کے تابع ہیں، حکم صرف مردوں کو دیا گیا یہ کہہ کر عورتیں عبادتوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، کیونکہ عورت مرد کے تابع ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں مردوں کو حکم آیا ہے کہ نماز پڑھو، تو عورتیں بھی اس میں خود بخود مراد ہیں، وہ شامل ہیں۔ نیز فرماتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ وہ پہلی خاتون ہیں جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائیں۔ یہ حدیث مرسل ہے، یعنی اس میں راوی نے درمیان میں ایک راوی کا واسطہ چھوڑ کر ذکر کیا۔ بعض نے اسے بواس ابن ابی نجیح حضرت مجاہد سے مرسل روایت کی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح فرمایا۔ تو جواب دیا گیا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے برتری اور فضیلت عطا کی ہے، اس کی تمنا مت کرو، یہ اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہتا ہے فضیلت بخشتا ہے۔ حدیث نمبر 3153، حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن رجل من ولد ام سلمة عن ام سلمة قالت یا رسول اللہ لا اسمع اللہ ذکر النساء فی الہجرة فانزل اللہ تبارک وتعالی انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کو ہجرت کے بارے میں عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا۔ ہجرت تو عورتیں بھی کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے تعلق رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مرد ہجرت کرے یا عورت ہجرت کرے، کسی کا بھی عمل اللہ کے پاس ضائع جانے والا نہیں ہے، مطلب دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے سرفراز فرمائے گا۔ حدیث نمبر 3154، حدثنا حناد حدثنا ابو الاحوص یعنی الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ قال قال عبد اللہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ علیہ وهو علی المنبر فقرأت علیہ من سورة النساء حتى اذا بلغت فكيف اذا جئنا من كل امة بشہید وجئنا بك على هؤلاء شہیدا غمزنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ فنظرت الیہ وعیناہ تدمعان۔ هكذا روى ابو الاحوص عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ وانما هو ابراہیم عن عبیدۃ عن عبد اللہ۔ حضرت عبداللہ، غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے رونق افروز ہوئے، آپ نے مجھے قرآن پاک پڑھنے کا حکم فرمایا تو میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا، سورہ نساء کی تلاوت کرتے کرتے جب میں اس آیت پر پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، بس کیسے ہوگا اس وقت جب ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان تمام پر گواہ بنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہاتھ سے ٹھہرنے کا اشارہ فرمایا، رک جانے کا اشارہ فرمایا۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ابو احوص نے بواسطہ اعمش، ابراہیم اور علقمہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ ابراہیم بواسطہ عبیدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث شریف گزری ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ اے نوح، کیا آپ نے میرے احکام کی تبلیغ کر دی، بندوں تک میرا حکم پہنچا دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے ہاں، میں نے آپ کے پیغام بندوں تک پہنچا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھے گا، قوم سے، کیا نوح علیہ السلام تم کو میرے احکام پہنچائے؟ تو قوم انکار کر دے گی اور کہے گی کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والے ہی نہیں آئے، اگر کوئی ڈرانے والے آتے، ہم کو احکام الہی پہنچانے والے آتے تو ہم ضرور مسلمان ہوتے، مومن ہوتے تھے، ایمان لاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ نے تبلیغ کر دی؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ آپ کے گواہ کون ہیں کہ آپ نے اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مخلوق کے سامنے، ان کی قوم کے سامنے یہ بتا دینے کے لیے کہ نوح علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور قوم جھوٹی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ کے گواہ کون ہیں؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ عرض کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ میری گواہی دینے والی امت محمدیہ ہے۔ امت محمدیہ کو لایا جائے گا اور امت محمدیہ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کے احکام بندوں تک پہنچا دیا، آپ نے تبلیغ کا فریضہ ادا کر دیا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم اعتراض کرے گی کہ یہ لوگ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، یہ لوگ تو بعد میں آئے، یہ لوگ کس طرح گواہی دے رہے ہیں؟ حالانکہ گواہی دینے کے لیے اس موقع پر حاضر رہنا، وہاں پر موجود رہنا ضروری ہے، تو کس طرح ان کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے، معتبر ہو سکتی ہے؟ تو پھر امت مسلمہ کی گواہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ امت محمدیہ عرض کرے گی کہ ہم یہ جو گواہی دے رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کی وجہ سے کہ آپ نے بتایا کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو، اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام پر گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ جب آپ گواہی دیں گے اس وقت فیصلہ کیا جائے گا قوم کے درمیان اور انبیاء کے درمیان۔ تو اس آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی یا کیا حالت ہوگی؟ جب ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ لائیں گے، ہر ایک امت کے خلاف گواہی دے گی اور ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر ہم پیش کریں گے اور آپ کی گواہی سے یہ پھر فیصلے کیے جائیں گے۔ حضور کو فرمانا، ہاں، حضور کی اس میں عظمت اور شان بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کی گواہی یہ جیسے اسٹامپ لگنے کے بعد وہ چیز مکمل ہو جاتی ہے، ایسی ہے سمجھیے۔ آپ کی گواہی کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، آپ سب کی تصدیق فرمائیں گے۔ حدیث نمبر 3155 حدثنا محمود بن غیلان حدثنا